بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی رحمتوں، برکتوں اور روحانی فضیلتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ جب محرم الحرام کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو ایک نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹنے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے، توبہ کرنے اور نئی امیدوں کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف محرم کی چاند رات ہی خاص ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محرم کے پہلے 10 دن پورے کے پورے بے حد مبارک، فضیلت والے اور رحمتوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا ہر نیک عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ ان دنوں کی قدر کرنے اور انہیں غفلت میں برباد نہ کرنے کی نصیحت کرتے آئے ہیں۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے فکر میں ڈوبا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے دکھی ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے اور کوئی گھریلو جھگڑوں میں مانسک تناؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ انسان کبھی رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، کبھی دوستوں کے پاس جاتا ہے، کبھی دنیا کے سہاروں کو تلاش کرتا ہے، لیکن آخر کار اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصلی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان کو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اور وہی بند دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر اللہ کسی کے لیے آسانی کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اسے مشکل میں نہیں کوئی ڈال سکتا۔ اگر وہ کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا۔ انسان جتنا زیادہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، پہلے ہی دن سے سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی سکون اصل دولت ہے اور یہی وجہ نعمت ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جسے دنیا کا کوئی خزانہ خرید نہیں سکتا۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے اندر ایسا عظیم پیغام موجود ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے امید، ہمت اور یقین کا ذریعہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر یعنی بہترین بھلائی کی خوشخبری دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خیر کثیر کا مطلب صرف ایک چیز نہیں، بلکہ ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی نعمت اور ہر طرح کی کامیابی ہے۔ جب کوئی مسلمان سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کا رب ہر طرح کی بھلائی دینے پر قادر ہے۔ وہی تنگی کو خوشحالی میں بدل سکتا ہے، وہی مایوسی کو امید میں بدل سکتا ہے، وہی بیماری کو صحت میں، کمزوری کو طاقت میں بدل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کسی بھی عمل یا وظیفے کا اصلی فائدہ صرف اللہ کے کرم سے ملتا ہے۔ صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ اگر انسان نماز چھوڑ دے، جھوٹ بولے، لوگوں کا حق مارے، حرام کمائی کرے اور پھر صرف کچھ تسبیحیں پڑھ کر یہ امید کرے کہ اس کی زندگی بدل جائے گی تو یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے عمل بھی چاہتا ہے اور توبہ بھی چاہتا ہے اور سچا یقین بھی چاہتا ہے۔ محرم کی ان مبارک دنوں میں انسان کو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نماز وہ عمل ہے جو بندے کو سیدھے اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اس کے فیصلوں میں برکت ہوتی ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، جانے انجانے میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب انسان سچے دل سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی استغفار کے ساتھ رزق اور برکت کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے
جو لوگ اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں انہیں استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دن درود شریف پڑھنے کے لیے بہت بہترین دن ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ جو انسان قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا کی پریشانیوں کو پہلے بہتر طریقے سے جھیلنے لگتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں واقعہ کربلا بھی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانی دی وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مسلمان کبھی جھوٹ اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ مشکل حالات میں بھی اپنے ایمان اور اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑتا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بہت سی پریشانیوں کی وجہ ہماری اپنی غفلت بھی ہے۔ ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، دعا میں سستی کرتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آ جائے۔ برکت صرف مال بڑھنے کا نام نہیں ہے، کبھی تھوڑے مال میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان خوشحال رہتا ہے اور کبھی بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا۔ اس لیے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کو اپنے لیے بدلاؤ کا ذریعہ بنائیے۔ اگر نماز کی کمی ہو تو اسے پورا کیجیے، اگر کسی کا دبا رکھا ہو تو اسے واپس کیجیے، اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اسے ختم کیجیے، اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف دل والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی آپ ان دنوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو صرف دنیا کی چیزیں ہی نہ مانگیں، اپنے ایمان کی مضبوطی مانگیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں، اچھے اخلاق مانگیں، نیک اولاد مانگیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، محرم کی چاند رات مبارک ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے اس رات کوئی عمل نہ ہو سکے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ محرم کے پہلے 10 دن پورے کے پورے فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اللہ کی یاد، درود شریف، استغفار، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کا محتاج نہیں، وہ اپنے بندوں کی نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے رب سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی سب سے بڑی پریشانی سمجھ رہا ہوتا ہے وہی چیز اس کے لیے بڑی بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے محرم کے ان مبارک دنوں کو غنیمت سمجھیے، انہیں موبائل، بیکار باتوں، جھگڑوں اور غفلت میں برباد مت کیجیے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں وقت گزاریے، قرآن پڑھیے، درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے اور اپنے رب سے دل کھول کر دعا کیجیے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ ان مبارک دنوں میں کی گئی کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کی زندگی کا رخ بدلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت، سکون اور محبت عطا فرمائے، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور آنے والے پورے سال کو ہمارے لیے رحمت، برکت، خوشحالی، امن اور کامیابی کا سال بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔